السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات ناظرین، قرآن پاک کی آیتوں کے ذریعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جنت میں داخل ہونے کا جو سبب ہے، ریزن ہے، یہ ایمان اور نیک اعمال ہیں۔ جیسے قرآن پاک کی 25ویں پارے میں ایک سورت ہے، اس سورت کا نام سورہ زخرف ہے۔ اس کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 72۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ یہ وہ جنت ہے جو تمہیں اس کا وارث بنا دیا گیا ہے تمہارے عملوں کے سبب، یعنی تمہارے نیک اعمال کی وجہ سے آج یہ جنت تمہیں دے دی گئی ہے۔ جبکہ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 6467 6467 کے اندر، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص جنت میں اپنے عمل کی وجہ سے داخل نہیں ہوگا بلکہ فضل خداوندی سے وہ جنت میں جائے گا۔ تو اس بات کو سننے کے بعد میں حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، کیا آپ بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، جب تک کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی مغفرت سے مجھ کو چھپا نہ لے، اس وقت تک میں بھی جا نہیں سکتا۔ اب قرآن پاک کی آیت ایک جگہ پر ہے، دوسری جگہ پر حدیث پاک کے اندر یہ حدیث ہے۔ اب لوگوں میں اس بات کا شبہ ہو گیا ہے، کیا جنت میں جانے کا حقیقی سبب کیا ہے؟ آئیے آج ہم اس مجلس کے اندر اس ڈاؤٹ کو چند مثالوں کے ذریعے سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے استاد ہیں دارالعلوم دیوبند کے محدث اعظم حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ، اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے بڑے اچھے انداز میں اس کو حضرت نے سمجھایا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ جنت میں جانے کے دو سبب ہیں، ایک قریب کا سبب ہے اور ایک دور کا سبب ہے۔ اب سبب کیا ہے؟ جو مدارس دینیا کے اندر پڑھنے والے طلباء ہیں اچھی طریقے سے اس کو سمجھتے ہیں، لیکن عوام الناس میں اس طرح کے الفاظ بہت کم استعمال کیے جاتے ہیں، اس لیے یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اس کو میں کہتا ہوں کہ سبب، اس کو انگلش میں کہتے ہیں ریزن، جیسے یہاں کے لوکل لینگویج میں کنڑا میں اس کو بولتے ہیں ادیشا، کارنا، اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ سبب یہ ہے ایک وچنا سنگولر، اس کا جمع ہے اسباب پلورل۔ اب اس بات کو سمجھنے کے بعد میں آپ سمجھیے کہ جنت میں جانے کے دو ریزنز ہیں، ایک قریب کا ریزن ہے اور ایک دور کا ریزن ہے۔ اور اس کی اور ایک تفصیل کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا کو اللہ تبارک و تعالی نے دار الاسباب بنایا ہے۔ دار کہتے ہیں گھر کو، اسباب کہتے ہیں ریزنز کو۔ جیسے فار ایگزامپل، مثال کے طور پر، ہم کھانا کس لیے کھاتے ہیں؟ کیونکہ بھوک لگتی ہے۔ پانی اس لیے کہ ہم کو پیاس لگتی ہے۔ دوائی اس لیے کہ بیماری ہماری دور ہو۔ گھر کیوں بناتے ہیں؟ تاکہ ہم کو راحت ملے، آرام ملے، گرمی سردی سے ہماری حفاظت ہو۔ درخت کیوں لگاتے ہیں؟ تاکہ اس سے اچھے پھل ہمیں اور آپ کو کھانے کو ملے۔ اور کھیتیاں کیوں بناتے ہیں؟ تاکہ اس سے الگ الگ قسم کے غلے ہیں، دانے ہیں، سبزیاں ہیں، یہ وہاں سے اگے اور ہماری ضرورتیں اس سے پوری ہوں۔ تو ایک ہوتا ہے سبب اور ایک ہے سبب کو اختیار کرنے والا۔ یہ دونوں کہاں ہوتے ہیں؟ قریب میں ہوتے ہیں۔
تو دنیا کے اندر جتنے بھی اسباب نظر آتے ہیں وہ اپنے اسباب کو اختیار کرنے والا جو بھی آدمی ہے اس کے لیے یہ سبب قریب ہے، اور ایک ہے دور کا سبب، یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت۔ ہم کو پیاس لگتی ہے، خوب پیٹ بھر کر ہم پانی پیتے ہیں، پانی پی پی کے ہمارا پیٹ پھٹ بھی جائے تب بھی ہماری پیاس بجھ نہیں سکتی، جبکہ ہم نے قریب کے سبب کو اختیار کر لیا ہے، جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو دور کا سبب ہے اس کے ساتھ میں شامل نہ ہو، ہماری اور آپ کی نہ بھوک مٹ سکتی ہے، نہ پیاس بجھ سکتی ہے، نہ بیماری دور ہو سکتی ہے، نہ درختوں میں ہمیں اور آپ کو پھل مل سکتا ہے۔ اب مجھے امید ہے کہ تقریباً یہ بات سمجھ میں ضرور آئی ہوگی۔ تو معلوم ہوا کہ دنیا کو اللہ تبارک و تعالی نے دارالاسباب بنایا ہے، اس اعتبار سے دنیا کے اندر ہمیں اسباب کا اختیار کرنا لازم قرار دیا ہے، ضروری ہے، اور جو سبب بعید ہے، دور کا سبب اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ہے، اس کی مدد ہے، اس کے اوپر اعتقاد رکھنا، ایمان رکھنا ضروری ہے۔ جیسے قرآن پاک کی 12ویں پارے کی ایک آیت ہے، سب سے پہلی آیت، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ دنیا کے اندر جتنے بھی مخلوقات ہیں، تمام مخلوقات کی روزی کی ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اوپر لی ہے۔ کوئی اگر یوں سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر ذمہ داری لی ہے، اب مجھے کیا ضرورت ہے، بس میں خاموشی کے ساتھ میں اپنے گھر میں اپنی جگہ پر میں بیٹھا رہوں گا، اور اللہ نے روزی کے ذمہ لی ہے تو اسی اعتبار سے مجھے روزی ملے گی، یہ سراسر غلط ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حلال چیز کا طلب کرنا، حاصل کرنا، اس کے لیے کوشش کرنا فرائض کے بعد میں ایک اہم ترین فرض ہے۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم معاش کو، روزی کو حاصل کرنے کے لیے کیا کریں؟ محنت کریں۔ جب محنت کریں گے اور کوشش کریں گے، اس کے لیے ترکیبوں کو اختیار کریں گے، اس کا دور کا سبب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، وہ اس کے ساتھ میں شامل حال ہوگی۔ تو ہمارے لیے اور آپ کے لیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بہترین نمونہ ہے۔ کیا آپ نے جنگ احد کے موقع پر لوہے کے لباس کو حفاظت کے لیے نہیں پہنا؟ ضرور پہنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا دارالاسباب ہے، یہاں پر بچاؤ کے لیے سبب کا اختیار کرنا ضروری ہے، لیکن اعتماد کس کے اوپر ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر۔ جیسا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے فرزند ارجمند بنیامین ہیں، ان کو جب اپنے بھائیوں کے ساتھ میں مصر جب بھیجنے کا ارادہ کیا تو اپنے بیٹوں کو یہ حکم دیا کہ جب تم بادشاہ کے دربار میں داخل ہو جاؤ تو الگ الگ دروازے سے داخل ہونا، کہیں ایسا نہ ہو کہ سارے کے سارے ایک ساتھ میں داخل ہو جائیں، کوئی آپ کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ باوجود اس کے اگر تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، اللہ کی طرف سے یہ اگر فیصلہ ہو تو یہ میری تدبیر کچھ نہیں کام آئے گی، بلکہ اللہ جو چاہیں گے وہی ہوگا۔ تو اس پر بھی کوئی شبہ کر سکتا ہے کہ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ تدبیر کیوں بتائی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے تدبیر اس لیے بتائی ہے کہ دنیا دارالاسباب ہے، یہاں پر اسباب کو اختیار کرنے کے مکلف اور ذمہ دار ہم ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ ایمان اور اعمال جنت میں جانے کا قریب کا سبب ہے، جیسا کہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 43 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، جنتی لوگ جنت میں جانے کے بعد میں آپس میں گفتگو کرتے رہیں گے، بات چیت کریں گے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لیے انبیاؤں کو دنیا کے اندر بھیجا،
اگر نہیں بھیجے ہوتے تو ہمارا کیا حال ہوتا، تو ہم ہرگز یہاں نہیں پہنچ سکتے تھے۔ تو اسی وقت ان کو یہ آواز آئے گی جو سورہ زخرف کی آیت ہے، وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، یہ وہ جنت ہے جو میں نے تمہارے عملوں کے بدلے میں تمہیں آج دی ہے۔ قرآن پاک کے اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے سبب قریب کا ذکر کیا ہے، اور جنتی لوگ جنت میں بیٹھنے کے بعد میں آپس میں گفتگو کر رہے تھے، وہ بعید کا سبب یعنی دور کا سبب کا تذکرہ جو ہو رہا ہے۔ ان مثالوں کے ذریعے سے یقیناً ہمارے دلوں کے اندر جو شبہات ہیں وہ ضرور دور ہو گئے ہوں گے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ کو صحیح سمجھنے اور احادیث مبارکہ کے اندر جو بات آئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سلسلے میں ہمارے ذہنوں کے اندر ایک چھوٹا سا ایک شبہ پیدا ہوا، اللہ تبارک و تعالی اس شبے کو دور کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہر طرح کے اسباب کو اختیار کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر پورا اعتماد کرنا اور اس پر اعتقاد رکھنا ہمیں اور آپ کو آسان فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔